مهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون صدق الله العظيم तर्जुमाए कलामे पाक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों से कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। तुम तो सरीह गलती में हो। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो ये वादा कब पूरा होगा। ये तो एक चिंगाड़ के मुंतज़िर हैं जो उनको इस हाल में जब बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी, फिर ना तो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे। कहेंगे हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगह उठाया, ये वही तो है जिसका खुदा ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। सिर्फ एक ज़ोर की आवाज़ का होना होगा कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। उस रोज़ किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। अहले जन्नत उस रोज़ ऐश व निशात के मशगले में होंगे, वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहाँ उनके लिए मेवे और जो चाहेंगे मौजूद होगा। परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा और गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ऐ आदम की औलाद, हमने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नुम है जिसकी तुम्हें खबर दी जाती थी।
CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹکارا لیتے رہیے. ریالٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب آ رہی ہیں ETV اردو پر. میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. عکس رسوئی پیر کا ہفتہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سویٹس. آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے. انمول بیکرزویل بسکٹ، ہر بائٹ میں ریئل انگلش بیکری کا سواد. روزے کا جو اصل مقصد ہے، جو ایم ہے، وہ تو تزکیہ باطن، تزکیہ نفس، تربیت ہے. پروگرام استقبال رمضان بروز چاند رات 8 بجے صرف ETV اردو پر. نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رخ سے پردہ ہٹا دیجئے، رخ سے پردہ ہٹا دیجئے، رخ زیبا دکھا دیجئے، رخ زیبا دکھا دیجئے. فرش پر ہو کبھی عرش پر، فرش پر ہو کبھی عرش پر، مجھ کو اپنا پتا دیجئے، مجھ کو اپنا پتا دیجئے. مارا میتا میں ہے راز کیا، مارا میتا میں ہے راز کیا، میرے آقا بتا دیجئے، میرے آقا بتا دیجئے. رخ سے پردہ ہٹا دیجئے. حشر میں تشنکامی ہو جب، حشر میں تشنکامی ہو جب، آب کوثر پلا دیجئے، آب کوثر پلا دیجئے. حشر میں تشنکامی ہو جب، آب کوثر پلا دیجئے. رخ سے پردہ ہٹا دیجئے. یا محمد جبیں کو میری، یا محمد جبیں کو میری، آپ کا نقش پا دیجئے، آپ کا نقش پا دیجئے.
یا محمد جبیں کو میری، یا محمد جبیں کو میری، آپ کا نقش پا دیجئے، رخ سے پردہ ہٹا دیجئے، قلب طیب میں آ کر حضور، قلب طیب میں آ کر حضور، قلب طیب بنا دیجئے، قلب طیب بنا دیجئے، رخ سے پردہ ہٹا دیجئے، رخ زیبا دکھا دیجئے۔ ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ پروگرام صلاۃ التراویح یکم رمضان سے روزانہ رات 11:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کاشش حیدرآباد، مشتبہ جویلرز مہدی پٹنم ملک پیٹ۔ تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، محمد کیپ مارٹ، مدینہ سرکل، ٹولی چوکی۔ خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گفتگو کے بعد قیصر نے کہا کہ تم نے اس کو شریف النسب بتایا، پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندان سے پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی خیال کا اثر ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس کو بادشاہت کی ہوس ہے۔ تم مانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ جو شخص آدمیوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیوں کا جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے۔ پیغمبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تم نے تسلیم کیا کہ اس کا مذہب ترقی کرتا جاتا ہے۔ سچے مذہب کا یہی حال ہے کہ وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی فریب نہیں دیا۔ پیغمبر کبھی فریب نہیں دیتے۔ تم کہتے ہو کہ وہ نماز و تقوی اور عفاف کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو وہ یقیناً پیغمبر ہے۔
باوجود طول کلام کے ہم نے یہ تمام سوالات و جوابات نقل کر دیے ہیں۔ غور کرو، یہ تمام سوالات صرف پیغمبر کے حقیقی آثار و علامات سے متعلق ہیں۔ ان میں سے ایک سوال بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ مذکور ہو کہ یہ مکے کا مدعی نبوت کوئی معجزہ بھی پیش کرتا ہے۔ حالانکہ اگر نبوت کی حقیقی علامت خوارق عادت ہوتے تو سب سے پہلے عیسائی قیصر کو یہی سوال پوچھنا چاہیے تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی کے دربار میں اسلام پر تقریر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اس دوران میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو تکلیف نہ دیں، عفیف اور پاکیزہ عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ نجران کے عیسائی علماء جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی، مسلمانوں کی روحانی کیفیتوں کا مشاہدہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت اسلام کا فیصلہ دریافت کیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حکم کے مطابق ان سے مباہلہ کرنا چاہا تو انہوں نے منظور نہیں کیا اور آپس میں کہا کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ بالآخر سالانہ خراج پر صلح کر لی۔ دیکھو، انہوں نے اسلام کی تعلیمات کا ہر طرح امتحان کیا، لیکن دعوے کے ثبوت میں انہوں نے ظاہری نشان نہیں مانگا۔ اب خاص عرب کے حقیقت شناس افراد کا مطالعہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ان میں سے ہزاروں اشخاص نے تصدیق کی جن کے فضل و کمال، عقل و ہوش اور فہم و ذکا پر ان کے حالات و واقعات گواہ ہیں، مگر ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو باطنی علامات کے دیکھ لینے کے بعد ظاہری نشانوں کا طلبگار ہوا ہو۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائیں۔ چنانچہ آغاز وحی ہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے اپنے مشاہدات روحانی کا تذکرہ فرمایا تو وہ ایمان لے آئیں، مگر کس اثر سے؟ اس کی توضیح اس سے ہوتی ہے کہ جب آپ نے بتقاضۂ بشریت ان سے اپنے خوف جاں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور قرضداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حق کی مصیبتوں پر لوگوں کی اعانت کرتے ہیں، یعنی مدد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ذرا اس شخص کے پاس جا کر دیکھو جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے وحی یا خبر آتی ہے۔ وہ مکہ آئے اور تحقیق حال کر کے واپس گئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا، میں نے اس کو دیکھا، وہ مکارم اخلاق کا حکم دیتا ہے اور ایک ایسا کلام پیش کرتا ہے جو شعر نہیں۔ اس قسم کے 20 واقعات ہیں جن سے حقیقت حال کی تشریح ہوتی ہے اور جن کی تفصیل سے سیرت نبوی کی گزشتہ جلدیں بھری پڑی ہیں۔ قرآن مجید اور نبوت کی باطنی علامات، یہ تمام بیانات در حقیقت قرآن مجید کی ان آیتوں کی تشریح ہیں جن میں نبوت کی حقیقت اور اس کے اصلی آثار و علامات بتائے گئے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، اے یہود و نصارہ، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا
جو تمہاری کتاب کی بہت سی باتیں جن کو تم چھپاتے ہو صاف صاف بیان کرتا ہے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی اور قرآن آ چکا۔ اللہ اس کے ذریعے سے ان کو جو اس کی خوشنودی کے پیروں ہیں سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور ان کو اپنے حکم سے وہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور ان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ خود امیوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان کو یعنی امیوں کو اللہ کی آیاتیں سناتا ہے، ان کو پاک و صاف کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں جو آیت نقل کی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے، خود امیوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان کو اللہ کی آیتیں سناتا ہے، ان کو پاک و صاف کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتا ہے۔ اور سورہ اعراف سے ایک آیت نقل کی جس کا ترجمہ ہے کہ اس امی فرستاد الہی اور پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں جس کو وہ تورات و انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ ان کو اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے، اور رسم و رواج کے جو بوجھ اور بیڑیاں ان پر پڑی ہوئی تھیں وہ ان سے دور کرتا ہے۔ اور ایک آیت سورہ احزاب کی نقل کی گئی ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے تجھ کو اپنا گواہ اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنانے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا، اللہ کی طرف اس کے حکم سے پکارنے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ الغرض نبوت کے اصلی آثار و علامات یہ ہیں کہ وہ آیات الہی تلاوت کرتا ہے، زنگ آلود نفوس اور سیاہ کار قلوب کو جلا دیتا ہے، جگمگا دیتا ہے، لوگوں کو کتاب و حکمت اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اچھی باتوں کو پھیلاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، وہ طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام کرتا ہے، وہ قوموں کے بوجھ کو اتارتا ہے اور ان کے پاؤں کی بیڑیوں کو کاٹ ڈالتا ہے، وہ اللہ کا گواہ بن کر اس دنیا میں آتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، نیکوکاروں کو بشارت سناتا ہے، بدکاروں کو عذاب الہی سے ڈراتا ہے، اور اس ظلمت کدے عالم میں وہ ہدایت کا چراغ بن کر چمکتا جگمگاتا ہے۔ قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کے طالب ہوتے ہیں، اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے، اور جن کو علم نہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا خود ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، دونوں کے دل ایک ہی قسم کے ہو گئے۔ ہم نے تو نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں کھول کر رکھ دی۔ محمد، ہم نے تجھ کو سچائی دے کر نیکوکاروں کو خوشخبری سنانے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور جن کو اب بھی یہ نشانیاں باور نہ آئیں ان دوزخیوں کی تم سے بات